Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will do translation of unit number 1. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, a mercy for all creation. Let's start translation. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, a mercy for all creation. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین از دا موسٹ ریویلڈ مینز قابل احترام ریسپیکٹفل فگر ان دا ہسٹری آف ہیومن سویلائزیشن انسانی تہذیب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تہذیب کی سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہیں. ہز ٹیچنگز اینڈ پریچنگ، ان کی تعلیمات اور تبلیغ، آر اے بیکن آف لائٹ فار ہیومینٹی، بیکن آف لائٹ روشنی کا مینار یا پھر مشعل راہ. ان کی تعلیمات اور تبلیغ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیٹومائزڈ جسٹس اینڈ کمپیشن، ایپیٹومائزڈ مظہر. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیٹومائزڈ جسٹس اینڈ کمپیشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف اور ہمدردی کے مظہر تھے. اینڈ ہی واز این ایڈوکیٹ آف نالج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حامی تھے. ہز میسج از اسٹل ریلیونٹ ان دا پریزنٹ ڈے، ریلیونٹ کلوزلی کنیکٹڈ متعلقہ. ہز میسج از اسٹل ریلیونٹ، ان کا پیغام آج کے دور میں بھی اہمیت کا حامل ہے. اینڈ اٹس امپیکٹ از فار ریچنگ، اور اس کا اثر دور رس ہے یا دور تک پہنچ رہا ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم از اے میچ لیس رول ماڈل فار ایوری ون. ہی صلی اللہ علیہ وسلم از اے میچ لیس رول ماڈل فار ایوری ون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے ایک مثالی شخصیت ہے. بیکاز آف ہز وزڈم، کائنڈنیس اینڈ جنراسٹی، سخاوت، کائنڈنیس رحم دلی، اور وزڈم بصیرت، حکمت. اب جب ہم اس کو کمپلیٹ اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ ہی صلی اللہ علیہ وسلم از اے میچلیس رول ماڈل فار ایوری ون بیکاز آف ہز وزڈم، کائنڈنیس اینڈ جنراسٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت، رحم دلی اور سخاوت کی وجہ سے تمام لوگوں کے لیے ایک مثالی شخصیت تھے. The legacy he صلی اللہ علیہ وسلم left behind belongs to the world and is an example of the importance of educating people working toward peace and well-being. The legacy، وہ میراث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیفٹ بیہائنڈ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی، بیہائنڈ بلانگس ٹو دا ورلڈ. جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میراث چھوڑی اس کا تعلق پوری دنیا سے ہے. اینڈ از این ایگزامپل آف دا امپورٹینس آف ایجوکیٹنگ پیپل ورکنگ ٹوورڈ پیس اینڈ ویل بینگ، اور لوگوں کو تعلیم دینے، امن و بھلائی کے لیے کام کرنے کی اہمیت کی ایک مثال ہے. ایز این ایگزامپل، ایک مثال ہے. The mercy of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was so comprehensive and inclusive. Meaning of comprehensive is covering or involving much, وسیع، inclusive including. The mercy of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was so comprehensive and inclusive. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بہت جامع اور وسیع تھی. That it encompassed animals and birds، جس نے جانوروں اور پرندوں کا بھی احاطہ کیا ہوا تھا. The Holy Quran narrates، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے that کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sent as، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا mercy for all the worlds، کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کنفرمڈ دس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. وین ہی سیڈ، جب انہوں نے کہا، او پیپل، اے لوگو، ویریلی، یقیناً، آئی ایم اونلی اے گفٹڈ مرسی، میں باعث رحمت ہوں. دس مرسی ایویڈنٹلی ڈومینیٹڈ
Meaning of evidently is obviously. This mercy evidently dominated every aspect of his life of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and was witnessed by all. ये रहमत वाज़े तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू से ज़ाहिर होती थी. एंड वॉज विटनेस्ड बाय ऑल, और सब इसके गवाह थे. मैनी इंजंक्शंस, अहकामात, ऑर्डर्स अर्जिंग मुस्लिम्स टू शो मर्सी टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. मुसलमानों को जानवरों और परिंदों पर रहम करने की तलकीन करने वाले बहुत से अहकामात आर ईजीली एक्सेसिबल इन द बुक्स ऑफ सुन्ना एंड द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो मुसलमानों को जानवरों और परिंदों पर रहम करने की तलकीन करने वाले बहुत से अहकामात इन द बुक ऑफ सुन्ना, सुन्नत की किताबों से और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत आसानी से दस्तयाब हैं या मिलती हैं. द सुन्ना रिकॉर्डेड मैनी ओकेजन्स, सुन्नत में बहुत से ऐसे मौक़े दर्ज हैं. वेयर, जहाँ दिस मर्सी रीच इट्स पीक, जहाँ ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अपने अरूज पर पहुँची. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, a woman was reportedly promised the hellfire, दोज़ख की आग, जहन्नुम की आग. For instance, a woman was reportedly promised the hellfire. मिसाल के तौर पर एक औरत को जहन्नुम की आग की वईद सुनाई गई. क्यों सुनाई गई? बिकॉज ऑफ हर मर्सीलेस बिहेवियर विद अ कैट, उसके बिल्ली के साथ बेरहमाना सलूक की वजह से उसको जहन्नुम की आग की वईद सुनाई गई. एंड अ मैन हैड हिज सिंस फॉरगिवन, और एक आदमी जिसके गुनाह थे माफ़ कर दिए गए. बिकॉज ही क्वेंच्ड द थर्स्ट ऑफ अ डॉग, क्योंकि उसने एक कुत्ते की प्यास बुझाई थी. These injunctions and commands are highly reflective as they arouse the expectations of how merciful he was to human beings, followers and non-followers alike. Followers Muslims, non-followers काफिर या गैर मुस्लिम. अब जब हम इसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे तो ये ऐसे होगा, ये हदायत और अहकामात, दीज इंजंक्शंस एंड कमांड्स, ये हदायत और अहकामात इंतहाई अकास हैं, क्योंकि उनसे अरोज़ द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उनसे ये तवक्कुआत पैदा होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों, अपने मानने वालों यानी मुसलमानों और ना मानने वालों के लिए यकसा तौर पर कितने मेहरबान थे. ऑन एन ओकेजन, एक मौका पर, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा दैट ही वॉज वॉकिंग विद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे. हु वॉज वेयरिंग अ क्लॉक विद अ वेरी थिक बॉर्डर. क्लॉक लूज़ आउटर गारमेंट, इसको चोखा भी बोल सकते हैं आप और चादर भी कह सकते हैं, कि जिन्होंने एक चोहा ओढ़ रखा था जिसका किनारा बहुत मोटा था. अ नोमैड मैन अप्रोच्ड, एक खाना बदोश आदमी आया. अप्रोच्ड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खाना बदोश आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया. एंड एरोगेंटली टुक होल्ड ऑफ द साइड ऑफ दिस क्लॉक एंड ड्रू इट वायलेंटली, और तकब्बुर से इस चोहा का पहलू पकड़ा और सख्ती से खींच लिया. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नोटिस्ड, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा दैट द वायलेंस ऑफ दिस ग्रास्प हैड लेफ्ट रेड मार्क्स ऑन द नेक ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के इस सख्त गिरफ्त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर सुर्ख निशान छोड़े थे.
continuing his arrogance and showing his harsh behavior, اپنے تکبر کو جاری رکھتے ہوئے اور اپنے سخت رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے the nomad said, اس خانہ بدوش نے کہا, او محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, give me out of Allah's wealth that you possess, کہ اللہ کے اس مال میں سے مجھے کچھ دے دیں جو آپ کے پاس ہے. As a response to this, اس کے جواب میں the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر, turn to him, اس کی طرف مڑے, and smiled, اور مسکرائے, and ordered that he should be given something, اور حکم دیا کہ اسے کچھ دے دیا جائے. This show his compassionate behavior, اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدردانہ رویے کا پتہ چلتا ہے. with even those who teased and disturbed him, کہ ان کے ساتھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدردانہ رویے کا پتہ چلتا ہے. who teased, جو آپ کو ستاتے اور پریشان کرتے تھے. myriads of similar occasions, myriads uncountable, لاتعداد unginned. myriads of similar occasions indicate, اس طرح کے لاتعداد مواقعوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے how حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to behave towards people who were bitterly against him, شدید مخالف, کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. It was this lenient behavior, یہ وہ نرم رویہ تھا, that spurred people on embracing Islam, اسلام قبول کرنا. یہ وہ نرم رویہ تھا جس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے اینڈ فالوئنگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ترغیب دی. had the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم been cruel to them, اور اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے یا ایسا مزاج ہوتا ان کا جو کہ سخت تھا, people would have abandoned this religion, abandoned to leave, ترک کر دینا, people would have abandoned this religion, تو لوگ اس مذہب کو چھوڑ دیتے. اللہ the exalted سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, it is out of Allah's mercy, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے, that you او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم have been lenient with them, کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے. had you been cruel or hard hearted, اور اگر آپ سخت دل یا سخت مزاج ہوتے, they would have certainly, یقیناً, definitely, they would have certainly abandoned you, تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا narrates, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں that the messenger of Allah, کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم said, کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ is kind, اللہ نرمی کرنے والا ہے, and he loves kindness, اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے, and confers upon kindness, اور نرمی کی بنا پر عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ which he does not confers upon charity and does not confer upon anything beside kindness, جو سخت مزاجی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا, and does not confer upon anything beside kindness, وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا جتنا کہ نرمی پر عطا فرماتا ہے. The messenger of Allah was even compassionate, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم was even compassionate and kind, حتیٰ کہ رحم دل اور مہربان تھے. کن کے لیے؟ towards the non-believer, کافروں کے ساتھ بھی رحم دل اور مہربان تھے. the prisoners of war taken captive in the battle of Badr, جنگ بدر میں قید ہونے والے جنگی قیدی were amongst the bitter enemies, آپ کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے. nevertheless, اس کے باوجود he made sure, ہی صلی اللہ علیہ وسلم میڈ شیور, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یقینی بنایا, that they were given the best of treatment, کہ انہیں بہترین علاج فراہم کیا جائے یا ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے. The non-believers inflicted him with every kind of sufferings,
کافروں نے انفلکٹڈ امپوزڈ، کافروں نے سفرنگس تکالیف، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف سے دوچار کیا، ایونچولی فورسنگ ہم ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ، بالآخر آپ کو مدینہ ہجرت پر بھی مجبور کیا. اینڈ دین ویگڈ وار آن ہم، ویگڈ ٹو اسٹارٹ ٹو انگیج، امپوز کرنا، اور پھر آپ سے جنگ چھیڑ دی. however تاہم when he صلی اللہ علیہ وسلم conquered مکہ without bloodshed بغیر خون بہائے. however when he صلی اللہ علیہ وسلم conquered مکہ without bloodshed، تاہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خون ریزی کے مکہ کو فتح کیا، in the 21st year of his prophethood، اپنی نبوت کے 21ویں سال جب آپ نے مکہ کو بغیر خون ریزی کے فتح کیا، he صلی اللہ علیہ وسلم asked the non-believers، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے پوچھا who were awaiting his decisions about them، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے منتظر تھے، جو کہ اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے منتظر تھے. اب کیا پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو ٹریٹ یو، آپ مجھ سے اپنے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی توقع رکھتے ہیں. دے ریسپونڈیڈ یونینیمسلی اکٹھے ہو کر متفقہ طور پر، انہوں نے متفقہ طور پر جواب دیا، یو آر اے نوبل ون، دا سن آف اے نوبل ون، آپ ایک شریف آدمی ہیں اور ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم announced to them his decision، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا. یو may go free، جاؤ تم سب آزاد ہو. no reproach this day shall be on you، آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں. may اللہ forgive you، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was also very kind and affectionate towards women، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے. women were badly treated in those times، اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave them honor and dignity، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت اور وقار عطا کیا. at par with men in the community، انہیں معاشرے میں مردوں کے برابر عزت اور وقار عطا کیا. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم established women's rights in the light of commandments of Allah، اللہ تعالیٰ کے رسول نے عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ کے commandments of Allah، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، in the light of commandments of Allah، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں قائم کیے. which improved their position and status، جس سے ان کے مقام و مرتبہ میں بہتری آئی. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم was particularly compassionate towards children، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ خاص شفقت فرماتے تھے. when he صلی اللہ علیہ وسلم saw a child crying، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا، he صلی اللہ علیہ وسلم sat beside him، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ جاتے. him اور her and shared his اور her feelings، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. he صلی اللہ علیہ وسلم would take children in his arms، he صلی اللہ علیہ وسلم would take children in his arms and embrace them، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی باہوں میں لے کر گلے لگاتے. he صلی اللہ علیہ وسلم was once hugging his beloved grandsons،
ایک مرتبہ آپ اپنے پیارے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گلے لگا رہے تھے. when اقرا بن حابس told him, جب اقرا بن حابس نے آپ سے کہا, I have got 10 children, میرے 10 بچے ہیں. so far, اب تک I have not kissed any of them, میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. Allah's messenger reported, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جواب دیا, the one with no pity for others is not pitied, کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. according to another version, ایک اور روایت کے مطابق, he صلی اللہ علیہ وسلم said, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, what can I do for you, میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. if Allah has removed from you the feeling of compassion, اگر اللہ تعالیٰ تم میں سے رحم دلی کا جذبہ ختم کر دے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم forbade his companions, forbade منع کرنا, forbade his companions اپنے اصحابہ کو منع کیا. کس بات سے منع کیا؟ to keep the unintelligent creatures یعنی animals, حیوانات, unintelligent creature hungry اور thirsty, کہ بے زبان جانوروں کو, بے زبانوں کو یا حیوانات کو بھوکا پیاسا رکھنے سے منع فرمایا. اور to disturb or to overburden them, اور ان کو پریشان کرنے یا ان پر زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم commended that, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعریف کی, that kindness and putting them at ease are meritorious acts tending to bring man nearer to Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی تعریف کی کہ جانوروں پر رحم کرنا اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنا انسان کو اللہ کے قریب لانے والے قابل قدر اعمال ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹس, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایز سینگ, کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, a traveler who was thirsty saw a well in the way, کہ ایک مسافر تھا جو پیاسا تھا اور اس نے اپنے راستے میں ایک کنواں دیکھا. he got inside the well, وہ کنویں کے اندر گیا. اینڈ وین ہی کیم آؤٹ, اور جب وہ باہر نکلا, ہی سو آ ڈاگ لیکنگ مڈ ڈیو ٹو تھرسٹ, کہ وہاں ایک ڈاگ تھا جو کہ کیچڑ کو, گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے. دا مین ریئلائزڈ, اب اس آدمی کو احساس ہوا, دیٹ دا ڈاگ واز ایز تھرسٹی ایز ہی, کہ یہ جو ڈاگ ہے یہ اتنا ہی پیاسا ہے جتنا کہ وہ پیاسا تھا یا اس مسافر کو پیاس لگی تھی. سو ہی گاٹ ان ٹو دا ویل اگین, اس لیے وہ دوبارہ کنویں کے اندر گیا. فلڈ ہز لیدر ساک ود واٹر, اپنی جو اس کی چمڑے کی ایک جراب تھی اس کو پانی سے بھرا. اینڈ کیریڈ اٹ آؤٹ ہولڈنگ ود ہز ٹیتھ, اور اب وہ پانی سے بھرا ہوا تھا, اس نے باہر بھی نکلنا تھا تو اس نے اس کو دانتوں سے پکڑ کے وہ باہر نکلا. thus he quenched the thirst of the dog, اور اس طریقے سے اس نے اس ڈاگ کی پیاس بجھائی. اللہ was pleased with this act of kindness and pardoned his sin, اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. Once on return from a military campaign, ایک مرتبہ جہاد سے واپسی پر, a few companions, چند اصحابہ نے, took away the chicks of a bird from their nest to stroke them. ایک مرتبہ جہاد سے واپسی پر چند صحابہ نے ایک پرندے کے بچے اس کے گھونسلے سے اٹھا لیے. The mother bird came back, جب ان کی ماں واپس آئی. And when it could not find its chicks in the nest, اور جب اس نے اپنے بچوں کو گھونسلے میں نہ پایا, it began to fly around screeching, تو وہ چیختے چلاتے ادھر ادھر اڑنے لگ پڑی, اس گھونسلے کے گرد اڑنے لگ پڑی.
When informed of the matter, Allah's messenger became angry. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. اینڈ ordered the chicks to be put back in the nest. اور حکم دیا کہ بچوں کو گھونسلے میں واپس ڈال دیا جائے. Second last paragraph, the love and compassion of Allah's messenger for all kind of creatures was not of the kind claimed by today's humanists. ہر قسم کے مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت اور شفقت اس قسم کی نہیں تھی جس قسم کا دعویٰ آج کے انسانیت پسند کرتے ہیں. He صلی اللہ علیہ وسلم was sincere and balanced. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلص اور متوازن تھے. سنسیئر اینڈ بیلنسڈ، مخلص اور متوازن تھے. ان ہز لو اینڈ کمپیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت اور شفقت میں مخلص اور متوازن تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم was more compassionate than any other person. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ رحم دل ہیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم was more compassionate than any other person. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان سے، کسی بھی شخص سے سب سے زیادہ رحم دل تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم was raised by Allah, the creator and sustainer of all beings. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں جنہیں اللہ نے جو تمام مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے. کریٹر، خالق، اینڈ سسٹینر آف آل بینگس، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے. فار دا گائیڈنس اینڈ ہیپینیس آف کانشیس بینگس اینڈ دا ہارمنی آف ایگزسٹنس. اب جب ہم اس کو کمپلیٹ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ کیا بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں جنہیں اللہ نے جو تمام مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے، بشعور مخلوقات کی رہنمائی کے لیے مابعوث فرمایا ہے. Therefore، اس لیے ہی صلی اللہ علیہ وسلم lived not for himself. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں جیتے تھے بٹ فار ادرس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم از این ایپیٹومی آف مرسی فار آل دا ورلڈز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت کا مظہر ہیں. Here the translation of unit number 1 is completed. Stay blessed. اللہ حافظ.